ایک زمانے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک ملکہ رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا راز اس کے لمبے، گھنے، چمکدار اور سنہری بال۔ ملکہ ان بالوں سے بے حد محبت کرتی تھی اور اس کی وجہ سے اس کو غرور بھی بہت زیادہ۔ بادشاہ بھی اس سے زیادہ اس کے بالوں سے محبت کرتا تھا اور اس پہ فدا تھا۔ ایک دن ملکہ اپنے محل کے باغ میں کھڑی تھی کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی اور سردی سے کانپنے لگی۔ چڑیا نے ملکہ سے التجا کی کہ اپنے بالوں کا تھوڑا سا حصہ دے دو تاکہ میں اپنے گھونسلے کو گرم کر سکوں۔ ملکہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور بولی، میری خوبصورت بال تم جیسے گندے پرندے کی گھونسلے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ چڑیا کچھ نہ بولی، بس ایک بد دعا کا گیت گانے لگی۔ ملکہ آئے گی، بارش بال کھا جائے گی، ملکہ پتے لے کر آئے گی پر بال کہیں سے نہ پائے گی۔ ملکہ نے یہ بات سنی اور ہنسی میں اڑا دی، لیکن دن گزرتے گئے اور اس کے بال جھڑنے لگے، پہلے تھوڑے بہت اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ پوری طرح گنجی ہو گئی۔ بادشاہ نے سلطنت کے سارے حکیم بلائے مگر کچھ کام نہ آیا۔ ملکہ کے بال واپس نہ آئے۔ غم میں وہ ہر بار عورتوں کے بال دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی۔ بادشاہ نے سب عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ٹوپیاں پہنیں اور ملکہ کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ آخرکار ملکہ نے زبردستی یہ حکم جاری کروایا کہ سلطنت کی ہر عورت کے بال کاٹ دیے جائیں۔ ظلم کی یہ خبر ایک غریب مچھوارے اور اس کی بیوی تک بھی جا پہنچی۔ بیوی رونے لگی۔ مچھیرا اس کی خاطر بادشاہ کے محل جا پہنچا اور بول اٹھا، مجھے 10 دن دو، اگر بال واپس نہ لایا تو جو سزا آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے شرط رکھی، بال واپس لائے تو آدھی سلطنت تیری ہو جائے گی۔ مچھوارا سفر پر روانہ ہوا، طوفان سے لڑتا، جنگلات پار کرتا، ایک جادوئی دریا تک پہنچا۔ وہاں 3 درخت کھڑے تھے، ایک سونے کا، ایک ہیرے کا اور ایک مٹر کا۔ وہ تھوڑے سونے، ہیرے اور مٹر لے کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی ابھی درمیان میں ہی تھی کہ ایک رنگ برنگا طوطا آیا۔ مچھوارا اسے مٹر کھلانے لگا۔ طوطا کھا کر بولنے لگا، میں جانتا ہوں تم کس کی مشن پر جا رہے ہو۔ تمہیں ڈائن سے بیج لینے ہیں جو سر پر رکھو تو بال اگاتے ہیں، لیکن یہ مفت میں نہیں ملے گا۔ تمہیں 3 آزمائش